بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رمضان المبارک کی 28ویں رات ہے. اسی مناسبت سے آج 28ویں پارے کی کچھ منتخب آیات کی مختصر تفسیر کی جائے گی، ان پر مختصر روشنی ڈالی جائے گی. پارے نمبر 28 میں کئی ایک حصے ہیں: سورہ مجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، پھر سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم. یہ تمام حصے پارے نمبر 28 کے ہیں. پارے نمبر 28 کی ابتدا ہوتی ہے ایک صحابی اور صحابیہ کے درمیان گھریلو جھگڑے کی ابتدا، یعنی اس کے پارے نمبر 28 کی جو ابتدا ہوتی ہے ایک صحابی اور صحابیہ کے درمیان ایک گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے. اس قصے سے اللہ رب العالمین اس سورہ کی ابتدا فرماتا ہے. اس میں کچھ اس سورہ مجادلہ میں کچھ آیات ہیں جن پر ہم مختصر باتیں کہہ کے اپنا درس ختم کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں فرمایا کہ یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا، کہ وہ دن جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے اور ان کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے. ان کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے یعنی انسان عمل کرتا ہے بھول جاتا ہے، انسان عمل کرتا ہے بھول جاتا ہے. خاص طور پہ برائیاں انسان اپنی غلطیاں، برائیاں، کوتاہیاں بھول جاتا ہے. اچھائیاں یاد رکھتا ہے، نیکیاں، احسان، یعنی جو وہ دوسروں پر کرتا ہے. یہ فطری اعتبار سے ہے، یہ فطرت ہی ایسی بنائی گئی. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر خیر کا، شر کا، دونوں کا مادہ رکھا ہوا ہے. اللہ نے فرشتوں کو کیسے بنایا کہ ان کے اندر صرف خیر ہے، ان کے اندر صرف خیر ہے، شر نہیں ہے، یعنی بھلائی ہے، برائی نہیں. جبکہ انسانوں کے اندر اللہ نے برائی بھی رکھی ہے، بھلائی بھی رکھی ہے. جب تک انسان اللہ والوں کے یا اللہ کے قریب رہتا ہے تو اس کا خیر اس کے شر پہ غالب رہتا ہے. اس کا خیر اوپر رہتا ہے، اس کا شر نیچے رہتا ہے. اور جہاں ہم جانتے ہیں کہ عام طور پہ انسان اللہ سے قریب نہیں رہتے، اکثر انسان اللہ سے قریب نہیں رہتے، اکثر انسان اللہ سے دور رہتے ہیں، شیطان کے قریب رہتے ہیں. اسی لیے اکثر انسانوں کو دیکھیں گے ہم کہ ان کے اوپر ان کا شر غالب ہے، یعنی ان کے خیر کے اوپر ان کا شر غالب ہے. یعنی اللہ نے انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، بھلائی بھی برائی بھی. لیکن کسی انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا خیر زیادہ ہے، اس کی بھلائی زیادہ ہے، اس کی برائی کم ہے. اور بلکہ اکثر انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی برائی زیادہ ہے، بھلائی کم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ جب وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں تو شیطان ان کے اندر کی برائی کو بڑھا دیتا ہے. پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی یاد رکھتے ہیں لیکن بڑے بڑے گناہ بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اعمال کرتے ہیں، تم جو اعمال کرو گے، تم جو اعمال کر رہے ہو، ہم ان تمام اعمال کی تم کو قیامت کے دن خبر دیں گے. یعنی تم بھول گئے، اللہ تعالیٰ یاد رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے تمہارا ریکارڈ رکھا ہے، وہ قیامت کے دن تم کو یاد دلایا جائے گا، بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احصاہ اللہ ونسوہ، لوگوں کو اللہ قیامت کے دن جمع کرے گا اور ان کو ان کے اعمال کی خبر دے گا. وہ اعمال جن کو لوگ تو بھول گئے لیکن اللہ نے جمع کر کے رکھے ہیں. اللہ نے ایک ایک عمل کو جمع کر کے رکھا ہے، ایک ایک عمل کو جو ہے
لکھ کے رکھا ہے فرشتوں کے ذریعے سے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، یا ہر چیز کے تعلق سے اس کو ہر چیز کے تعلق سے اس کو خبر ہے. یہاں پہ علماء کہتے ہیں انسان کے نفس کی جو اصلاح ہے یہ ضروری ہے. انسان کے نفس کی اصلاح ہے. یہ پارے نمبر 28 اگر ہم اس کا ایک تجزیاتی مطالعہ بول سکتے ہیں، ایک تبصرہ بول سکتے ہیں، پارے نمبر 28 کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے نفس کی اصلاح پر کئی بار ابھارا ہے. کہا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کا خود جائزہ لو. یہ بات اللہ نے مختلف انداز میں کئی بار اس بارے میں ذکر فرمائی ہے. اور اس بارے میں منافقین کا بھی خاص طور سے ذکر ہے. منافقین کا بھی اس بارے میں خاص طور سے ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے یہ جو فرمایا کہ احصاہ اللہ ونسوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اعمال کو جمع کر کے رکھا ہے جبکہ لوگ بھول گئے، اپنے ہی اعمال کو بھول گئے. تو علماء کہتے ہیں اس بارے میں کہ اگر انسان اپنے ہر گناہ پر ایک پتھر یا ایک کنکر اپنے گھر میں یا اپنے جس جگہ وہ رہتا ہے وہاں اپنے مکان میں وہ ایک ایک پتھر یا ایک ایک کنکر پھینکتا جائے ایک ایک گناہ کے بعد، ایک گناہ کیا ایک پتھر پھینکا، ایک گناہ کیا ایک پتھر پھینکا، تو وہ دیکھے گا کہ بہت جلد اس کا گھر یا اس کا مکان پتھروں سے بھر جائے گا. اس کا مکان پتھروں سے بھر جائے گا. یہ اس لیے ہے تاکہ انسان کو احساس رہے کہ انسان کتنے گناہ کر رہا ہے. جھوٹ بولا پتھر پھینکا، تکبر کیا پتھر پھینکا، کسی کو دھوکہ دیا پتھر پھینکا، نماز نہیں پڑھا پتھر پھینکا، زکوٰۃ نہیں دیا پتھر پھینکا، کسی کا حق کھا گیا پتھر پھینکا، کسی کو ذلیل کیا پتھر پھینکا، کسی پہ الزام لگایا پتھر پھینکا. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان ایک گناہ ایک بار نہیں کرتا، ایک ہی گناہ زندگی میں کئی بار کرتا ہے. انسان اگر اپنے ہر گناہ پہ ایک ایک پتھر پھینکتا جائے، پتھر بھی مراد حسوہ کہتے ہیں عربی میں، ہاں بلکہ کنکر ہی زیادہ مناسب ہے. یہاں پہ کنکر ہی زیادہ مناسب، چھوٹے چھوٹے جو کنکر ہوتے ہیں، کنکر بھی اگر وہ پھینکنے لگے ایک ایک گناہ پہ تو دیکھے گا کہ بہت جلد، یعنی وہ اس کی عمر کے تھوڑے سے ہی حصے میں اس کا گھر یا اس کا مکان ان کنکروں سے بھر گیا. یہ کس بات کی نشانی ہوں گے؟ یہ اتنے گناہ اس نے کیے ہیں، اتنے گناہ اس نے کیے ہیں. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے گناہوں کو یاد رکھنے کے سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے. نیکی کو تو یاد رکھتا ہے لیکن اپنے گناہوں کو نہیں یاد رکھتا ہے. اگر وہ اپنے گناہوں کو یاد رکھے تو اس کے لیے اس میں خیر ہے. کیا خیر ہے؟ دونوں اعتبار سے یا تین اعتبار سے، کہ وہ شرمندہ رہے گا گناہوں کی کثرت پر، اپنے گناہ پر جو ہے شرمندہ رہے گا، توبہ کرے گا، اور جب وہ شرمندہ رہے گا توبہ کرے گا تو پھر سے جو ہے اس گناہ کی طرف جانے کے سلسلے میں وہ محتاط رہے گا، پھر سے وہ اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا. تو انسان اپنے گناہوں کے سلسلے میں لاپرواہ ہے. انسان اپنے گناہوں کے سلسلے میں لاپرواہ ہے. اس کو اس طرح سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور منافق کی بات اس طرح بتائی ہے کہ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے، چھوٹا بھی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ ایسے گھبراتا ہے جیسے وہ کسی بڑے پتھر یا پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پتھر یا پہاڑ آن کی آن میں اس کے اوپر گرنے والا ہے. تو کس قدر جلدی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا. تو مومن گناہ سے اتنی ہی جلدی پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گناہ سے، اپنے گناہ کو یاد رکھ کے اتنی ہی جلدی وہ پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ منافق کا حال یہ ہوگا کہ منافق بڑے بڑے گناہ بھی کرے گا تو بس کیا کرے گا، اس کے نزدیک بڑے بڑے گناہ کرنا بھی اتنا معمولی ہوگا جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی کو اڑانا. انسان ناک پہ بیٹھی مکھی کو اڑانے کے لیے کوئی جنگ لے کے آتا ہے، کوئی تلوار لے کے آتا ہے، کوئی بڑی محنت کرتا نہیں، یوں کرتا ہے مکھی اڑی جاتی ہے، یوں کرتا ہے معمولی سی حرکت کرتا ہے مکھی اڑ جاتی ہے. تو اس کے نزدیک بڑے بڑے گناہ بھی مکھی بیٹھنا کتنا آسان ہے ویسے آسان ہو جاتا ہے. یہ مکھی کو اڑانا کتنا آسان ہے اتنے آسان اس کے نزدیک بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. تو اپنے گناہوں کو یاد رکھنا قیامت کی پریشانیوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. کیوں؟ جب بندہ گناہ یاد رکھتا ہے
تو لازمی طور پہ شرمندہ ہوگا. جب گناہ یاد رکھے گا تو لازمی طور پہ شرمندہ ہوگا. اور جو شخص اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندے کو توبہ کی سچی توفیق عطا کرتا ہے. ایسے ہی بندے کو سچی توفیق عطا کرتا ہے. یہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین کے ایک رویے کا ذکر فرمایا. منافقین ایک بہت برے لوگ تھے. منافقین آج بھی ان کی صورتیں موجود ہیں. منافقین کی آج بھی آج بھی مسلمانوں میں سے لوگ ہیں منافقین. بس فرق یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو منافقین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, وہ منافقین زیادہ تھے جو عقیدے کے اعتبار سے, عقدی اعتبار سے, اعتقادی طور پہ منافقت رکھتے تھے. اور آج کے جو زیادہ تر منافق ہیں وہ کیسے ہیں؟ عملی منافق ہیں. یعنی ان کے اعمال منافقوں جیسے ہیں, عقیدہ منافقوں جیسا نہیں ہے. عقیدے کے بارے میں منافقین آج کل بہت کم ہے. عقیدے کے بارے میں منافقین آج کل بہت کم ہے. کچھ لوگ کچھ جماعتوں والوں کو جنہوں نے شرک کیا, کفر کیا, ان لوگوں کو منافق کا نام دیتے. منافق کا نام ان کو نہیں دے سکتے. ان کو سیدھے سیدھے کافر کہیں گے, ان کو سیدھے سیدھے مشرک کہیں گے. ان کو منافق نہیں بولیں گے, ان کو منافق نہیں بولیں گے, بلکہ ان کو سیدھے سیدھے مشرک بولیں گے. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان لوگوں نے ایک ڈرامہ کرنا شروع کیا. وہ ڈرامہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے. ان صحابہ میں ابو بکر ہو سکتے ہیں, عمر ہو سکتے ہیں, عثمان ہو سکتے ہیں, علی ہو سکتے ہیں, عبد الرحمن بن عوف ہو سکتے ہیں, زبیر ہو سکتے ہیں, کوئی بھی بڑے بڑے صحابہ بھی ہو سکتے ہیں. تو منافقین کیا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کان کے قریب آ کے سرگوشی کے انداز میں بات کرتے, سرگوشی کے انداز میں بات کرتے. تو مسلمانوں کو خاص طور پہ جو نئے ہونے والے, سچے دل سے نئے ہونے والے مسلمان, نئے مسلمان یا غریب مسلمان جو اکثر یہ سوچ کے شرمندہ رہتے تھے اپنے دل میں کہ اللہ عثمان کو اتنی دولت دیا, عثمان تو کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں, ہم کو کیا دیا, ہمارے پاس تو دولت نہیں ہے, ہم تو نیکیوں میں بہت پیچھے ہیں, ہم تو نیکیوں میں بہت پیچھے ہیں. تو وہ اپنی کم نیکیوں کو لے کے پہلے ہی شرمندہ رہتے. حالانکہ ان کی شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں تھی. بعد میں یہ معاملہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی فلاں تو جو ہے جو دولت مند ہے وہ تو خرچ کرتے ہیں, وہ ہماری جیسی عبادت بھی کرتے ہیں, پھر اپنی دولت میں سے خرچ بھی کرتے ہیں, وہ تو اللہ کے نزدیک بڑے اونچے مقام پہ ہیں. ہم بھلا مسکین غریب لوگوں کے پاس کیا ہے؟ ہم تو بس عبادتیں کرتے ہیں, خرچ کچھ کرتے نہیں کیونکہ ہمارے پاس ہے نہیں. تو پھر ہم ان کے مقام کو کیسے پہنچیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں, غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کثرت سے ذکر کیا کرو, آپ ثواب میں ان کے برابر پہنچ جائیں گے. تو صحابہ خوش ہو گئے. لیکن ابھی کی بات ہے جب صحابہ جو ہے اکثر غریب تھے صحابہ. منافقین کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے سرگوشی میں بات کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک بلند ترین مثال یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی اپنی مجلس میں یہ احساس ہونے نہیں دیتے تھے کہ تم مجھ سے دور ہو, یہ مجھ سے قریب ہو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر شخص یہ محسوس کرتا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے, سب سے زیادہ پسندیدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھے مسکرائے, پیار سے دیکھے, اس کو دیکھے مسکرائے, پیار سے دیکھے. وہ سمجھا اس مجلس میں سب سے بڑی اہمیت میری ہے. پھر اس کو دیکھے تو اس نے سمجھا کہ اس مجلس میں سب سے بڑی اہمیت میری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ عزت محبت سے پیش آتے. اب جب منافقین نے یہ کرنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بات کرتے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے, تو مسلمانوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ ارے ان لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہتر یا کچھ اسپیشل تعلق ہے, کچھ خاص تعلق بن گیا. یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگوں میں سے بن گئے. اور وہ لوگ کیا باتیں کرتے تھے؟ کوئی خاص باتیں نہیں ہوتی تھی, معمولی باتیں وہ سرگوشی کے انداز میں کرتے تھے. تو مسلمان جو عام بے تکلف یعنی سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان تھے, ان کو تکلیف ہوتی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ خاص ہیں. اب ان لوگوں میں سے بھی کچھ نے کیا کرنا شروع کیا, کوئی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں آ کے بات کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دونوں پہلو ہیں اس میں دونوں پہلو ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی, نجوا کہتے ہیں. نجوا یعنی سرگوشی کرنا, واصف کرنا, یعنی ہلکی گفتگو کرنا آہستہ آواز میں. تو اللہ تعالیٰ نے
نجوہ کے اس سرگوشی کے حوالے سے کئی آیت نازل کی اور کہا کہ یہ جو سرگوشی کے انداز میں بات کرنا ہے، یہاں پہ منافقین مراد ہے، یہاں پہ منافقین مراد ہے کہ جو سرگوشی کے انداز میں بات کرنا ہے یہ شیطان کی طرف سے، یہ کام، یہ حرکت شیطانی لوگوں کی ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان منافقین کے ذریعے سے یہ عمل کرا کے مسلمانوں کے دلوں کو رنج پہنچائے، مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اس تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ جو غم ہے، غم ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، یہ غم جس کو عربی میں حزن بولتے ہیں، یعنی انسان رنجیدہ ہو جائے کسی کی بات سے، کسی کے عمل سے، کسی کے رویے سے، کوئی حادثے سے رنجیدہ ہو جائے، رنج میں آ گیا، غم میں آ گیا، یہ غم کیا کرتا ہے؟ دل کو کمزور کرتا ہے اور ارادوں کو بھی کمزور کر دیتا ہے، اور شیطان کے نزدیک ایک مومن کو غمزدہ کرنے سے زیادہ کوئی چیز شیطان کو جو ہے شیطان کے نزدیک ایک مومن کو غمزدہ کرنے سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک مومن کو غمزدہ دیکھنے سے زیادہ شیطان اور کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا، اسی لیے مومن کو ہر حال میں خوش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، خوش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، یا غمزدہ نہیں رہنا اس تعلق سے جو ہے سکھایا گیا ہے۔ یہ جو صبر کا اجر ہے یہ کیوں ہے؟ یہ جو صبر کے اجر کی بات ہے بار بار قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں صبر پہ اتنا اجر ہے، کیوں ہے؟ بندہ مصیبت آنے کے بعد مصیبت کی تکلیف کو دل میں رکھنے کے بجائے صبر کے اجر کو یاد کر کے اس کو چلتا پھرتا کرے، یعنی اس غم کو، اس تکلیف کو کہے کہ چل دور ہٹ، اس یہ تکلیف ملی، اب اس تکلیف میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ ہونا تھا ہو گیا، اب اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، میں صبر کرتا ہوں۔ اس طرح اسے خوش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صبر کے اجر کی اسے جو ہے اس کو یقین دلایا گیا صبر کے اجر کا۔ یہ اب بندہ اگر غمزدہ رہنے لگے تو شیطان کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے، ایک انسان جب غمزدہ ہوتا ہے اس کا کھانے پینے میں دل نہیں لگتا، وہ فیملی والوں سے اچھے سے بات نہیں کرتا، دوستانے میں بھی بیٹھے گا شکوے شکایت کرے گا، نہیں اپنے غم کا رونا روئے گا، اس کو صحیح سے نیند نہیں آئے گی، عبادتیں بھی متاثر ہوں گی، اس کی عبادتیں بھی متاثر ہوں گی، اس کے ارادے، اس کی ہمتیں سب متاثر ہوں گے۔ غم انسان کو بہت پریشان کرتا ہے، خاص طور پہ یہ جو ناجائز محبتوں کے غم ہوتے ہیں، عشق معاشقی کے، اس کے تعلق سے امام ابن قیم نے بڑی زبردست کتاب لکھی۔ امام ابن قیم نے بھی ان کے استاد ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عشق کی دوا کے حوالے سے، عشق کے علاج کے حوالے سے آدھا پیج یا ایک پیج کہہ سکتے ہیں، انہوں نے اس کا جواب لکھا، صرف آدھے ایک پیج میں جواب لکھا۔ ان کے شاگرد ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم نے کئی سو صفحات کی کتاب لکھی، اپنے استاد کے آدھے پیج کے جواب یا ایک پیج کے جواب کی تشریح میں کئی سو صفحات کی کتاب لکھی، الداء والدواء یا الجواب الکافی لمن الجواب الشافی لمن، اس طرح کچھ نام ہے، لمبا نام ہے، اس میں وہ جو ہے لکھتے ہیں کہ یہ جو عشق کی بیماری ہے، یہ جو عشق کی بیماری لوگوں کو لگتی ہے، یہ سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی بیماری۔ اور دیکھیں آپ، جس کو عشق کی بیماری لگتی ہے اس کی حالت کیا سے کیا ہو جاتی ہے، اس کو کیسی کیسی تکلیفوں اور کیسے کیسے عذابوں سے جو ہے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ سارا کھیل کس چیز کا؟ حزن کا ہے، دل غمزدہ رہتا ہے، دل غمزدہ رہتا ہے۔ یہ غمزدہ رہنا شیطان کو بڑا پسند ہے، یہ غمزدہ رہنا شیطان کو بڑا پسند ہے، اس لیے وہ مومن کے پیچھے چھوٹی چھوٹی چیز کے معاملے میں پڑا رہتا ہے۔ تو یہ جو غم ہے یا حزن ہے، رنجیدگی ہے، یہ دل کی بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ تو یہ منافقین جو کرتے تھے، منافقین کے ایسا کرنے سے مومنوں کے دل کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین کر رہے ہیں، جو سرگوشیاں کر رہے ہیں، یہ ان سرگوشیوں کے ذریعے سے، یعنی ان منافقین کے ذریعے سے شیطان یہ کام کرا کہ مومنین کے دلوں کو رنج پہنچانا چاہتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کا حل نکالا۔ اللہ رب العالمین حکیم ہے، قدیر ہے، اس نے کیا کیا؟ کہا کہ اب جو کوئی بھی سرگوشی کرنا چاہے گا اسے پہلے صدقہ دینا پڑے گا، اور منافقین پر
صدقہ دینے سے زیادہ مشکل کوئی کام نہیں تھا، یقین مانیے۔ کچھ منافقین جہاد میں بھی نکلے، بھلے سے آدھے راستے سے واپس لوٹے ہو یا جا کے وہاں کہیں تو بھی کونے خدروں میں چھپ گئے ہو۔ منافقین نمازوں کی بھی پابندی کرتے تھے، لیکن منافقین سے صرف ایک کام نہیں ہوتا تھا، وہ صدقہ دینا۔ صدقہ دینا معمولی چیز نہیں ہے، صدقہ دینا معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ جو بھی سرگوشی کرنا چاہتا ہے پہلے اسے صدقہ دینا پڑے گا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنی پڑے گی، پورے منافقین غائب ہو گئے، یہ سرگوشیوں کا دھندا بند ہو گیا، سرگوشیاں ہی ختم ہو گئی۔ اس طرح مومنین کو ان کی ایک برائی سے نجات مل گئی، ان کی اس برائی سے نجات مل گئی۔ یہ چیز، یہ واقعہ جو ہے اللہ رب، یعنی واقعہ کیا، اس تعلق سے کئی ساری نصیحتیں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ صحابہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس والوں سے کہا کہ بھائی جگہ بنا لو، تو انہوں نے جگہ بنانے میں تھوڑی تنگی محسوس کی، ہم یہاں بیٹھے تھے، ابھی تھوڑی جگہ دیں گے تو پھر جگہ کم پڑ جائے گی، اس طرح ایسا کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیا، کہا کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھو اور کچھ لوگ آ جائیں تو تم اپنی مجلس کو بڑی کرو، مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ خالی کرو، دوسروں کو جگہ دو۔ تم لوگوں کو جگہ دو گے، اللہ تمہیں جگہ دے گا، یعنی تم لوگوں کے لیے وسعت پیدا کرو گے، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا۔ اس کے تعلق سے بہترین بات ہے کہ جو کوئی بھی شخص، یعنی مسلمان آدمی مسلمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے کسی بھی خیر کا، راحت کا ذریعہ کھولتا ہے، کسی بھی خیر کا، راحت کا، سکون کا، آسانی کا، وسعت کا ذریعہ بنتا ہے کوئی بھی مسلمان آدمی دوسرے مسلمان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائی یا دونوں جگہ کی وسعت عطا کرے گا۔ اور جو شخص بھی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مسلمان کو کسی بھی قسم کی آسانی یا خوشی دے سکتا ہے، اتنی معمولی خوشی کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، دو لوگ پھیل کے بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے تو دو لوگوں میں سے ایک شخص جو ہے تھوڑا سکڑ کے بیٹھ جاتا تاکہ اس کا مسلمان بھائی بیٹھ جائے، یہ اس میں یعنی کتنا معمولی عمل ہے، اتنا معمولی عمل، لیکن اس قدر معمولی عمل کی بھی جزا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وسعت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا کرے گا، اللہ اس کو خیر عطا کرے گا۔ یہ ایسی چیز ہے، یعنی مومن کے دل میں خوشی ڈالنا، چاہے وہ معمولی عمل کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، مسکرا کے دیکھ کے، سلام کرنے میں پہل کر کے، اس کو اچھے نام سے پکار کے، مجلس میں اس کو بیٹھنے کی جگہ دے کے اس کے دل میں خوشی ڈالنا، یا ایک مسلمان کو ایک آسانی دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، کرنے میں بہت چھوٹی، لیکن اس کا اجر بڑا ہے، اس کا اجر بڑا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے تعلق سے آتا ہے، صحیح روایت ہے کہ وہ بڑا تاجر آدمی تھا، مالدار آدمی تھا، وہ لوگ جو ہے اس کے پاس سے سامان لیتے، لے جاتے، قرض لیتے کرتے، تو اس نے اپنے نوکروں کو حکم دے رکھا تھا کہ دیکھو اگر کوئی شخص قرض پہ کچھ لے جائے تو اس سے مطالبہ جلدی نہیں کرنا، اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا کہ جلدی لا کے دو، یا وہ ٹائم دیا پھر وہ ٹائم پہ نہیں لائے تو اس کے پاس جا کے جو ہے وصولی جس کو بول سکتے ایک طرح سے، وہ اس میں نرمی سے کام لینا۔ اگر کوئی شخص آئے اس کے پاس قیمت کم ہے، چیز لینا چاہتا ہے تو اس کو دے دینا، ٹھیک ہے تم بعد میں لا کے دے سکتے ہو، پیسے دے دو، یعنی لوگوں کے ساتھ آسانی کرو، کسی کے ساتھ بھی سختی سے لین دین میں ایک تنگی والا معاملہ نہیں کرنا، سختی سے بات نہیں کرنا، اس طرح اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے اس کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے رکھا، اور پھر صرف اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔ کون سی نیکی؟ کہ وہ لوگوں کو آسانی دیا کرتا تھا۔ حدیث میں مختلف الفاظ ہیں، اس سے پوچھا گیا کہ کیا تجھے کوئی نیکی یاد؟ تو اس نے کہا کہ بس مجھے یہ نیکی یاد ہے کہ میں کبھی لوگوں کے ساتھ سختی نہیں کرتا تھا، میں لوگوں کو آسانی دیا کرتا تھا، ڈھیلے پن سے ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتا تھا۔ تو یہ بڑی چیز ہے، بڑی مبارک چیز۔ تو اب انسان جس قدر بھی آسانی کے ساتھ کسی سے پیش آ سکتا ہے پیش آئے۔ اب لیکن آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں
کیا انسان کسی کو قرض دے تو اکثر لوگ لیتے ہی ڈبانے کے لیے، یا یہ سوچ کے لیتے ہیں منگا تو دیں گے، نہیں منگا تو دیکھیں گے اس طرح۔ تو ایسی سچویشن میں انسان کو حکمت سے کام لینا چاہیے، ایسی سچویشن میں انسان کو حکمت سے کام لینا چاہیے۔ انسان دیکھیے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، انسان قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کو ایک نور عطا کرتا ہے، اس نور کو حکمت بھی بول سکتے ہیں، فراست بھی بول سکتے ہیں، یعنی وہ انسانوں کو پہچانتا ہے، انسانوں کے رویوں کو جانچتا ہے، پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کس کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، کس کے ساتھ نیکی نہیں کرنی چاہیے، کس کو کتنا قریب آنے دینا چاہیے، کس کو کتنا دور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز اس کے اندر ڈالتا ہے، تو آج کل کے زمانے میں ہم کو جو ہے حکمت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہم سب کو حکمت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ غشاشین، دھوکہ دینے والے، یوز کرنے والے بہت زیادہ ہیں، جھوٹ بول کے کام نکال لینے والے، میٹھی باتیں کر کے سامنے والے کو بیوقوف بنانے والے بہت زیادہ ہیں۔ تو آج کے زمانے میں ہمیں بہت زیادہ حکمت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اے مسلمانوں کی جماعت تم نماز قائم کرو، یعنی نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ دو عبادتیں ہیں اور یہ بہت اہم عبادتیں ہیں، نماز ادا کرنا پابندی سے اور زکوٰۃ کو صحیح طرح سے اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا، یہ العبادات بولتے ہیں، العبادات یعنی عبادتوں کی ماں ہے۔ یہ دو عبادتیں عبادتوں کی ماں ہے۔ ایک عبادت بدن سے تعلق رکھتی ہے اور ایک عبادت مال سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک عبادت سے اللہ کا حق ادا ہوتا ہے، ایک عبادت سے بندوں کا حق ادا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی صحیح طرح سے کر لے، زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح طرح سے کر لے، تو اس نے گویا کہ اللہ کا بھی حق ادا کیا، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے باتیں بہت ساری ہیں لیکن مختصر ذکر کی جا رہی ہے، یا کسی آیت پہ جو ہے بات ہو رہی ہے، ورنہ بہت زیادہ باتیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پتھر جیسی سخت چیز اگر اللہ اس پر قرآن نازل کرتا تو تم دیکھتے، یعنی قرآن کی ذمہ داری، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی حفاظت کرنا، قرآن کو یاد دلانا، یاد کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ ذمہ داری، قرآن کی ذمہ داری اللہ اگر پہاڑوں پر ڈالتا، پتھروں پر نازل کرتا یہ ذمہ داری، تو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے بکھر جاتا، یعنی اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ہو جاتے ہیں خشیت الہی سے۔ تو پتھر جیسی چیز قرآن کا بوجھ نہیں سنبھال سکتی، تو انسانوں کے دل کس قدر سخت ہو گئے کہ اس سے ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن جیسی ذمہ داری پتھروں پہ ڈال دی جاتی، پتھروں کو دی جاتی، پہاڑوں کو دی جاتی، تو اس ذمہ داری کو اٹھانے کے بعد یا اس قرآن کی ذمہ داری کو لینے کے بعد ریزہ ہو جاتے، یعنی بکھر جاتے، پھٹ جاتے، ٹوٹ جاتے۔ وہ دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے جو قرآن پڑھ کے ذرا نہیں گھبراتے، قرآن پڑھ کے ذرا ان کے دل نہیں کانپتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ فرمایا کہ مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے دل تھر تھراتے رہتے، کانپتے رہتے، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ان کے دل تھر تھراتے اور کانپتے رہتے، کس سے؟ اللہ کے خوف سے۔ یہ یعنی قرآن مجید کو صرف پڑھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنی طاقت بھر سمجھنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے مراد اپنی من مرضی سے نہیں، بلکہ مفسرین نے جو تفسیریں لکھی ہیں اور اس کی جو تفسیر صحیح احادیث سے ثابت ہے، صحیح روایتوں سے ثابت ہے، ان میں غور و فکر کرنا، ان کا اثر قبول کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ پھر اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین نے
مسلمانوں کو عبادتوں کی پابندی پر ابھارا ہے، خاص طور پہ خطبہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے بڑی عبادت ہے، اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جمعہ کی اذان کے وقت مسلمانوں کو کاروبار کرنے سے، دیگر مشغولیات میں مصروف ہونے سے منع کیا، کہا ہے کہ تم پہلے اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، دنیا کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں غفلت مت برتو، دنیا کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں غفلت مت برتو، اللہ نے اس کا حکم دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص رزق کی چاہت میں بیٹھا نہ رہے اور کہے کہ اللہ مجھے رزق دے، اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، ایسا نہ کہے، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ آسمان سونا چاندی نہیں برساتا، بلکہ اللہ نے لوگوں کا رزق ایک دوسرے کے ذریعے سے لکھا ہے۔ آدمی کو آدمی کی ضرورت ہے تو پھر آدمی سے کام چلتا ہے، کاروبار چلتا ہے۔ سیٹ کو نوکر کی ضرورت ہے، نوکر کو سیٹ کی ضرورت ہے، سیٹ کو کام کی ضرورت ہے، نوکر کو پیسے کی ضرورت ہے، دونوں ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کاروبار چل رہا ہے، فلاں چیز فلاں شخص بیچتا ہے، فلاں چیز فلاں شخص بیچتا ہے، وہ یہ خریدنے اس کو اس کے پاس آنا پڑے گا، وہ خریدنے اس کو اس کے پاس جانا پڑے گا۔ تو بیٹھ کے خالی دعا کرنے سے رزق نہیں آتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے محنت کرنا رکھا ہے، اللہ نے لوگوں کے ذریعے سے رزق دینے کی سنت رکھی ہے، تو لوگوں کے ذریعے سے رزق ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو عبادت میں غفلت نہیں کرنے کے تعلق سے فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اپنے کام میں بزی ہوتا ہے، تو اسے اللہ سے اس وقت بھی یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میرا یہ کام، میرا کاروبار، میری دنیا کی مشغولیات تیری عبادت سے مجھے غافل نہ کرے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ میں دنیا کے ساتھ دین بھی لے کے چلوں، یعنی اپنی دنیاوی مشغولیات کے باوجود دین کے لیے، تیری عبادت کے لیے تو نے مجھ پر جو حق رکھے ہیں یا حقوق رکھے، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے میری مدد فرما۔ جب کوئی شخص اس طرح رہتا ہے، دنیا میں رہ کے بھی اپنے واجبات کو، اپنے فرائض کو، اپنی ذمہ داریوں کو یاد رکھتا ہے، دینی ذمہ داریوں کو، دنیا میں مشغول ہو کر بھی، تو گویا کہ اس کی دینداری تو ثواب کا ذریعہ ہے ہی، اس کی دنیا داری بھی ثواب کا ذریعہ بن جائے گی، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقین کی ایک صفت کا ذکر فرمایا۔ اس تعلق سے بہت کم لوگ غور کرتے ہیں، وہ صفت کیا تھی؟ منافقین جو ہے، یعنی ایک یا دو صفت کہہ لیں، دو صفتیں، میٹھی باتیں کرنا، سامنے والے کو اپنی باتوں میں اتارنے کی کوشش کرنا، جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں کہ شیشے میں اتار لیا سامنے والے کو، یعنی اس کو قید کر لیا بولے جیسا۔ تو یہ میٹھی باتیں کرنا، ایک داعی ہے، ایک عالم ہے، ایک باپ ہے، ایک استاد ہے، وہ میٹھی باتیں کرتا ہے تاکہ اپنے سامنے کے لوگوں سے اچھے انداز میں پیش آئے، یہ الگ چیز ہے، لیکن لوگوں کے دل جیتنے کے لیے دنیاوی مفادات کی خاطر لوگوں کے دل جیتنے کے لیے یا اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اچھا بتانے کے لیے میٹھی باتیں کرنا، یہ منافقین کی نشانی ہے۔ سورہ منافقین پڑھیں گے، شروع کی آیت میں آپ کو یہ چیز ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہوئے تو اس طرح بہترین انداز میں بات کرتے ہیں کہ پوچھو مت، ایسی میٹھی باتوں میں ایسی لگاوٹ کے ساتھ، ایسے تعلق کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ پوچھو مت، ابو بکر پیچھے، عمر پیچھے، ایسا، یعنی اس قدر بناوٹی، دکھاوا، تکلف، تصنع، یہ۔ اور ان کی دوسری صفت کیا ہے؟ یہ لوگ اپنے ظاہر کو زیادہ سنوارتے ہیں، باطن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لباس کے سلسلے میں اپنے ظاہری جو اپنی
حالت ہے اس کو سنوارتے ہیں اور اندر کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی منافقانہ صفات ہے. ایک انسان کو جس طرح وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، خوبصورت ہو، میرا چہرہ اچھا لگے، میری باہر سے پرسنالٹی اچھی دکھے، جتنی وہ کوشش کرتا ہے اتنی ہی کوشش یا اس سے کہیں زیادہ کوشش اس کو اس کے اندر سنوارنے میں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ یہ منافقین ہیں جو صرف باہر سنوارتے تھے، اندر سے وہ نہیں سنورے جاتے تھے. اندر کا وہ فکر، اندر کی وہ فکر ہی نہیں کرتے تھے، اندر کا وہ سوچتے ہی نہیں تھے. تو ایک انسان اگر ایسا ہے کہ وہ صرف باہر کا سوچ رہا ہے، باہر کا دیکھ رہا ہے، تو گویا کہ وہ نفاق کی ایک علامت کا شکار ہے. نفاق کی ایک علامت کا شکار ہے. اور میٹھی میٹھی باتیں کرنا، اس کو شیشے میں اتار لی، اس کو شیشے میں اتار لی. خاص طور پہ ہمارا جو مسلم ماحول ہے، ہمارے ان علاقوں کا جو مسلم ماحول ہے، آپ دیکھیں باتیں لوگ کیسی کرتے ہیں. آپ کے لیے جان حاضر، ارے خالی آپ ایک کال کرو، ارے دین کے خاطر کچھ بھی کرتے ہیں. صاحب اس طرح یعنی کیا کیا باتیں نہیں کرتے، کیا کیا باتیں نہیں کرتے. ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کو سامنے بولو ہاں صاحب ماں باپ کا درجہ سب سے بڑا ہے صاحب، ایسی بات ہے. ہم سوچیں گے کتنا ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، پھر اس کے باوجود اس کی شکایت کرتے پھرتے کہ بڑا برا بچہ ہے. یعنی یہ بس چند مثالیں دے رہا ہوں، لیکن ہم سب معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کیا کیا چل رہا ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ. باتیں دیکھو بہت باتیں. اب کوئی قرآن کی بات ہے، آخری خراب آدمی ہے، لیکن قرآن ایک چپ سب کہیں گے ہاں جی 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 جی، یعنی ایسا ظاہر کرتا ہے جیسا دل کے اندر اتر رہی بات. پھر کوئی اثر ہوا؟ کچھ نہیں اثر ہوا. یعنی ایک کچھ مثالیں ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر بات بہت زیادہ طویل کر کے بھی نہیں بولی جا سکتی، ہم سمجھ سکتے ہیں. تو یہ منافقانہ صفت ہے، یہ منافقانہ صفت ہے. ٹھیک ہے، زبان سے اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرانا، میٹھی میٹھی باتیں کرنا، بہت دینداری دکھانا، لیکن اندر سے کھوکھلے، اندر سے خالی، یہ چیز. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کئی باتیں تھیں، ان کو چھوڑتے ہیں، آخری بات ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس پارے کے آخر میں سورۃ التحریم کا جو آخری حصہ ہے اس میں 2 بری عورتوں کا ذکر کیا، 2 اچھی عورتوں کا ذکر کیا. بری عورتوں کا ذکر کون؟ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی. اللہ نے ان کا ذکر کیا، ذکر کر کے یہ بتایا کہ یعنی نبی وغیرہ کے گھر کی بھی اگر کوئی شخصیت ہے اور وہ کفر پر ہے تو نبی وغیرہ اپنے ہی گھر کی کسی شخصیت کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اور نبی کے گھر میں ہونا یا نبی سے رشتہ ہونا یہ چیز ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. یہ چیز ان کی نجات کے لیے کافی نہیں جب تک کہ ایمان اور عمل صالح نہ. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت کا کام شروع کیے تو قریش سے کہا، نام لے کے کہا کہ سن لو کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. تم اگر ایمان لاؤ، تم نیک عمل کرو تو یہ تمہارے لیے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. تو یہ چیز تو نبی کے گھر میں بھی اگر کوئی شخصیت ایسی ہو جو ایمان نہ لائے، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، تو ان کو بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہونا پڑے گا. ان کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. 2 اچھی عورتیں اللہ رب العالمین کا ذکر فرمایا. ایک کون؟ فرعون جیسے کافر کی، فرعون جیسے کافر اعظم، یعنی سب سے بڑا کافر، کائنات کا سب سے بڑا کافر فرعون. کیوں؟ لوگوں نے بہت سارے بادشاہوں نے اور کچھ لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ بات صرف فرعون نے کی، فرعون سے پہلے، فرعون کے بعد بھی کسی نے نہیں کی. اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے اونچا رب ہوں. تو اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے؟ سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا کافر. سب سے بڑے کافر کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی. تو فرعون نے ان کو دھمکایا، پریشان کیا.
اور پھر کہا کہ اگر تم نہیں مانتی تو پھر میں تمہیں تکلیف دوں گا. تو انہوں نے ساری خوشیاں، ساری آسانیاں، ساری راحتیں سب قربان کر دی، دین چھوڑنا گوارا نہیں کیا. تو اس نے ان کو تکلیف دینی شروع کی. روایتوں میں بہت کچھ آتا ہے، بہت ساری باتیں آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مشہور ہیں، لیکن علماء نے کہا کہ اکثر باتیں ثابت نہیں، اکثر قصے یہ وہ ثابت ہی نہیں. تو خلاصہ یہ کہ وہ ان کو بہت تکلیف دیا کرتا تھا اور بڑا پتھر جو ہے ان کی چھاتی پر رکھ دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا ان کو. تو اس جب بڑا پتھر ان کی چھاتی پر رکھا جو بہت زیادہ بڑا تھا، ان کی طاقت سے باہر کی بات ہو گئی تھی، تو اس وقت ان کی جب جان نکل رہی تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. انہوں نے کہا کہ اللہ میرے لیے تیرے پاس جنت میں گھر بنا. ان کو گھر دکھایا بھی گیا، روایتوں کے مطابق ان کی جب روح نکل رہی تھی ان کو جنت میں ان کا گھر دکھایا گیا کہ اس تکلیف کو بھول گئی، اس تکلیف کو گھر دیکھ کر بھول گئی، پھر روح نکل گئی، ان کا خاتمہ ہو گیا اور خاتمہ بالخیر ہوا. سبحان اللہ. تو یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے، انہوں نے جنت میں گھر مانگنے سے بھی پہلے اللہ کی قربت مانگی، اللہ کی نزدیکی مانگی. کہا کہ اللہ تیرے نزدیک، یعنی جو مجھے جنت میں گھر ملے وہ تیرے قریب رہنا، یعنی تیرے عرش سے قریب رہنا، تیرے عرش سے قریب رہنا. اسی لیے کچھ علماء اس کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جب ہم کسی اچھی جگہ منتقل ہونا چاہیں تو اچھی جگہ یا اچھے گھر سے بھی زیادہ اہم اچھا پڑوسی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے پڑوسی کو انسان کی خوش نصیبی کی علامت بتایا. اور واقعی پڑوسی اچھا ہونا تو بہت بڑی نعمت ہے، اور پڑوسی برا ہو تو بہت بڑی مصیبت ہے. اور دوسری اچھی عورت مریم بنت عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. یعنی یہ دو اچھی عورتیں تھیں جن کو اللہ نے بڑا مقام دیا. اور یہ مریم علیہ السلام واحد عورت ہے جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، ورنہ کسی اور عورت کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا. یہ چیز سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.